السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شرازی اسٹوڈیو۔ میں آپ کا میزبان حافظ شیراز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی خوبصورت اور موٹیویشنل ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل شرازی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز بلا تاخیر آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو بڑے ہی قابل اور کامیاب انسان ہیں، میرے کزن ہیں، بھائی ہیں۔ ملک اسامہ سمیر اوان صاحب اسسٹنٹ کمشنر IR ہیں، RTO راولپنڈی میں پوسٹڈ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہی سویٹ انسان ہیں۔ ہم ان سے گپ شپ کریں گے، ان سے جانیں گے سول سروسز کے بارے میں، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اور دیگر جو بھی معاملات ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شراز۔ اسامہ بھائی، آپ کا سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے، شرازی اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے، کہ آپ نے اپنے بیش بہا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور جتنا بھی میں کہہ سکوں کہ میرے لیے یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، شاید مجھے اس قدر خوشی ہے اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ اس لیول تک پہنچے ہیں اور میرا آپ سے ایک تعلق ہے، ایک رشتہ داری ہے، ہم بھائی ہیں۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تھینک یو شراز۔ اسامہ بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سول سروسز ہیں کیا اور پاکستان میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کس طرح پاکستان کی تعمیر و ترقی میں سول سروسز جو ہیں وہ کارآمد ہیں، کردار ادا کرتی ہیں اپنا؟ پہلی بات ہے شراز، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں آپ کو اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کر سکوں۔ شراز، آپ کو میں اس سے پہلے کہ بتاؤں کہ سول سروسز کیا ہیں، میں آپ کو ایک ماڈرن اسٹیٹ یا کسی بھی ریاست کے جو فنکشننگ ہے اس کا طریقہ کار بتانا چاہوں گا کہ ایک جدید ریاست چلتی کیسے آخر کار۔ ایک جدید ریاست کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں یا 3 اہم فنکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم 3 ادارے مل کر چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان 3 اداروں کو کہا جاتا ہے لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل۔ لیجسلیٹو میں ہماری قانون ساز اسمبلی اور باقی ادارے آ جاتے ہیں، جوڈیشری کے اندر ہمارا عدالتی نظام آ جاتا ہے، اور تیسرا جو سسٹم ہے وہ ایگزیکٹو یا مقننہ کا سسٹم کہلاتا ہے، جو سرکار کا کام ہے۔ جتنے سرکاری مشینری کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایگزیکٹو میں آتے ہیں۔ تمام سرکاری محکمے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوں چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوں، ایگزیکٹو کا حصہ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی، پاکستان کی ریاست کے اندر 2 انتظامی حصے ہیں جو کہ ملک کو چلانے کے اندر حکومتی طور پہ کام آتے ہیں۔ ایک کچھ ایسے محکمے ہیں جو کہ حکومت پاکستان چلاتی ہے اور کچھ ایسے محکمے ہیں جو کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ چلا رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں گا کہ پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جو کہ دونوں شیئر کر رہے ہیں، یعنی کہ پولیس کی جو ہائر کیڈر ہوتا ہے، جو PSP کے نوجوان ہوتے ہیں یا پولیس سروسز آف پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ سول سروسز کی طرف سے آتے ہیں۔ باقی لوگ پنجاب پولیس یا KP پولیس یا بلوچستان پولیس کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے محکمے ہیں جو کہ صرف صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، جن کا وفاق سے تعلق نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم ایک ایسی آئینی ترمیم تھی کہ بہت سے محکمے صوبوں کو ڈیوالو کر دیے گئے ہیں یا صوبوں کو دے دیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے محکمہ تعلیم کا تمام انتظامی جو امور ہیں ان کی نگرانی صوبائی محکمے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی حکومت پاکستان یعنی کہ فیڈریشن کے پاس بہت سے محکمے ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں۔ ان محکموں کے لیے جو امتحان ہے، ان میں سے 12 محکمے جو کہ انگریز کے وقت سے چلے آ رہے ہیں، وہ سول سروسز کے اندر آتے ہیں، جن کے لیے سینٹرل سپیریئر سروسز یا CSS کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان 12 محکموں کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے اندر شامل ہیں DMG، ارسٹ وائل DMG، یا جس کو پرانے زمانے میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہتے تھے، یا پھر ان کا ابھی موجودہ نام پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز یا PES ہے، جن کے ہاں آپ کے جو ACDC شہروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، انتظامی امور وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک محکمہ ہے پاکستان کے اندر پاکستان پولیس سروسز آف پاکستان یا PSP گروپ، جتنے آپ کی پولیس کی اعلیٰ قیادت ہے اس کا تعلق ادھر سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں محکمے ایسے ہیں جو کہ بیک وقت حکومت پاکستان اور صوبے ایک وقت میں مینیج کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو قیادت افسروں کے پاس ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہوتی ہے، حکومت پاکستان کے پاس، لیکن ان کی جو باقی اسٹرینتھ ہے وہ صوبے خود اپنے لیے پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کہ تمام جو ASP سے نیچے کا کیڈر کے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب پروونسز کی طرف سے آئیں گے۔
باقی 10 محکمے جو میں آپ کو بتا رہا تھا 12 محکمے سول سروسز کے اندر ہیں وہ حکومت پاکستان خود ہی چلا رہی ہے. ان کا جتنا سٹاف بھی ہوتا ہے وہ بھی وفاقی ملازموں کا. میں آپ کو 12 میں سے 10 باقی محکموں کے متعلق کچھ اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ ان میں سے ایک محکمہ فارن سروس آف پاکستان کہلاتا ہے جو پاکستان کی ایمبیسیز باہر ہیں وہ, اور جو پاکستان کے سٹاف جو کہ پاکستان کی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں باہر, یا پھر ہمارے ملک میں جو باہر کے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ مینیج کر رہے ہیں ریلیشنز کو, وہ ادھر ہوں گے. اس کے علاوہ 2 محکمے ایسے ہیں جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا FBR کے اندر آتے ہیں. ایک کسٹمز ہے. کسٹمز کا جو محکمہ ہے جتنی چیزیں پاکستان کے اندر انٹر ہوتی ہیں اس مقام پہ جو ٹیکس کاٹ دیا جاتا ہے وہ کسٹمز میں آتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کی جو چیزیں شپمنٹ کے ذریعے پورٹس میں آتی ہیں, جہازوں کے ذریعے ہماری ایئرپورٹس میں آتی ہیں, یا بارڈر کراسنگ ہے ان کے اوپر جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ کسٹم ڈیوٹی کہلاتی ہے اور پاکستان کسٹمز ان کو اکٹھا کرتی ہے. اس کے بعد جس سروس کے اندر میرا تعلق ہے وہ ان لینڈ ریونیو سروس ہے. ان لینڈ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر جتنی ٹیکسیشن ہے وہ ان لینڈ ریونیو سروس کے ذریعے اکٹھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کی 3 اہم ٹیکسز جو تقریباً پاکستان کی معیشت میں کا 80% کے قریب لگ بھگ بن جاتے ہیں ٹیکسیشن کا, وہ IRS اکٹھا کرتی ہے, جن میں انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی شامل ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے کسٹمز اور IRS کے علاوہ جو اور 2 فائنینشیل سروسز ہیں میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. پاکستان آڈٹس اینڈ اکاؤنٹس. پاکستان آڈٹس اکاؤنٹس کے افسران پاکستان میں جتنے سرکاری محکمے ہیں ان سب کا آڈٹ کرنے کے لیے اینڈ آپ کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی ٹرانسفر کرنے کے لیے, یعنی کہ آپ کی جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں چاہے وہ فوج میں ہو چاہے کسی عدالت میں ہو وہ ان کے ذریعے سے ہو کے آتی ہیں. پھر ایک محکمہ OMG یا آفس مینجمنٹ گروپ کہلاتا ہے جن کے افسران سینئر قیادت میں 19ویں اسکیل کے بعد سیکریٹریٹ گروپ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک گروپ کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کا, ان کے AC/DC بھی 19ویں اسکیل کے اندر سیکریٹریٹ گروپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. بعد میں یہ سیکریٹریٹس ایڈیشنل سیکرٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں نامن کلیچر یا نام جو وہاں پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہ مختلف محکموں کی فنکشننگ اور ورکنگ کے لیے ان کی سینئر قیادت کو فراہم کرتا ہے. اب کچھ اور محکموں کا ایک اور فائنینشیل سروس جس کا میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا ہوں وہ کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ کہلاتی ہے. کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی جتنی ٹریڈ بیرون ممالک کے ساتھ ہے ان کو اسٹریم لائن کیا جائے اور پاکستان کی بیرون ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جا سکے. اس کے علاوہ کچھ اور محکموں کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ہے MLCG یا ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس. ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ وہ سول سروسز کا محکمہ ہے کہ جو ایک برج کا یا ایک پل کا کردار کرتا ہے بٹوین سول سروسز آف پاکستان اینڈ آرمی یا پھر آپ جتنے آرمڈ گروپس ہیں, کیونکہ جو کینٹ کے اندر AC یا DC کا فنکشن ہوتا ہے وہ MLCG کے افسران ادا کرتے ہیں یا ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ کا گروپ ہے. اور اس کے علاوہ آخری 3 گروپ جن کا میں یہاں پہ ذکر کرنا پسند کروں گا وہ ہیں ایک انفارمیشن گروپ ہے جو پاکستان کے جس طرح PROs ہوتے ہیں پبلک ریلیشنز آفیسرز ہوتے ہیں, مختلف محکموں کو اپنی ایک پوائنٹ آف ویو باہر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ انفارمیشن گروپ کے لوگ ہوتے ہیں. PTV کے اندر شاید کچھ لوگ ہوں جو انفارمیشن گروپ کے ہوں, یہ جتنی مواصلات کا نظام ہے وہ انفارمیشن گروپ کے لوگ چلاتے ہیں. اور کچھ 2 گروپس کے تو نام سے ہی واضح ہے کہ ریلوے گروپ کا کام پاکستان میں ریلویز کی مینٹیننس اور فراہمی, اور پوسٹل گروپ کا کام پاکستان میں پوسٹل سروسز کے کام کو اچھے طریقے سے چلانا. یہ 12 کے 12 محکمے CSS کے سینٹرل سپیریئر سروسز کے ایگزام کے ذریعے ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے. اس کے بعد ایک میرٹ کی تشکیل ہوتی ہے اور اس میرٹ کی تشکیل کے اندر لوگوں کی خواہشات کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس محکمے کو اپنے ٹاپ کی پریفرنس پہ لکھا. ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک تیسری چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے صوبوں کا کوٹا. فار ایگزامپل 50% کچھ کوٹوں کے اندر کچھ سسٹم ہے کہ کچھ آبادی کی بنیاد پہ ہوگا. مثلاً سول سروسز یا کسی بھی سرکاری امتحان کے اندر چاہے کسی بھی گریڈ کی پوسٹ ہو اس کے اندر کوٹے سسٹم کا ضرور رکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف کہ صوبائی کوٹا ہوتا ہے بلکہ جس طرح فیمیل پاکستان کے اندر ہے ان کا کوٹا بھی ہوتا ہے. تو اب ہم جب ایگزام دے دیتے ہیں سول سروسز کا تو آپ کی اپنی خواہش, سیٹس کی اویلیبلٹی
آپ کا کس صوبے کے ساتھ تعلق ہے, آپ کی جینڈر کیا ہے, حتیٰ کہ مائنورٹیز کا بھی کوٹا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. ان سب چیزوں کو ملوث خاطر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی سیٹ کی الاٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ لاہور کے اندر والٹن کے اندر تقریباً ٹریننگ کرتے ہیں. والٹن ایک لاہور کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ CSA یا سول سروسز اکیڈمی ہوتی ہے. وہاں پہ یہ تقریباً جتنے لوگ 12 محکموں کی حکومت پاکستان جب ٹریننگ کرتی ہے, اکٹھی ٹریننگ کرتی ہے, اس کے بعد یہ سب لوگ اپنی STPs یا اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام میں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں نے اپنا ان لینڈ ریونیو سروس کا ایگزام کی اپنی تیاری اکیڈمی کی کرنے گیا تھا CSA کے بعد, جہاں پہ تو سب لوگ سیم تھے, اس کے بعد وہ ڈاٹ کہلاتی ہے یا DGTR کہلاتی ہے, ڈیٹ از ان لاہور. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جس طرح کسٹمز کی کراچی کے اندر ہے, باقی 5 یا 6 اکیڈمیز ادھر ہیں اسلام آباد کے اندر, 5 یا 6 اکیڈمیز ہیں تقریباً لاہور کے اندر. تو ان 12 گروپس میں سے اس طریقے سے ٹریننگ ہوتی ہے. جب ہم لوگ ٹریننگ سے باہر نکلتے ہیں تو تمام لوگ کی انڈکشن ایز گزیٹڈ آفیسر 17ویں اسکیل کے اندر, یہ سب لوگ اپنے محکموں کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو پروونشل مینجمنٹ سروس ہوتی ہے, PMS ہوتی ہے. اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ وفاق کے اندر جو ادارے وفاق کے ماتحت ہیں, یعنی کہ حکومت پاکستان کے ماتحت ہیں, ان کے CSS کے ایگزام کے ذریعے کلیئر کر کے جاتے ہیں. پھر کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو کہ پروونسز کے ماتحت ہیں, یعنی کہ میں آپ کو کچھ مثال, جس طرح صحت کا ہو گیا محکمہ, ہیلتھ کا محکمہ ہو گیا. عموماً ان کے لیے یا تو جو سلیکشن ہوتی ہے وہ PPSC یا KPSC, جو بھی ان کے ادارے ہیں, پنجاب پبلک سروس کمیشن, خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن, اس طرح کر کے ان کے اپنے ادارے سلیکٹ کرتے ہیں. وہاں پہ بھی CSS کے ایک پیرالل یا اس کے برابر کا امتحان ہوتا ہے جو کہ PMS کا ایگزام مثال کے طور پہ KP میں اور پنجاب میں کہلاتا ہے, جہاں پہ ان کی صوبائی محکموں کے لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں. اور اسکیل ان کا بھی عموماً جو اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں 17واں ہی ہوتا ہے. لیکن اب آپ کو یہ فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ صوبائی محکموں کا کیا تعلق ہے, جو صوبوں کے زیر انتظام محکمے ہیں ان کے لیے PMS کا یا باقی ایگزام ہوں گے, KPK میں PMS ہوتا ہے. CSS پاکستان کی سطح پر ہوتا ہے. ہم لوگ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ ہمیں سرو کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی لوگ جاتے ہیں. اسی صاحب, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا تعلق IR سے ہے, تو ہمیں پلیز بتائیے, ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ FBR کیا ہے اور اس پاکستان میں یہ اس کی اہمیت کیا ہے. شراز, بنیادی طور پہ FBR کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر تمام ٹیکسیشن کا ذمہ دار ہے. یعنی کہ پاکستان کی مثال آپ کسی گھر کی مثال سے لے سکتے ہیں. گھر کے اندر کچھ آپ کی آمدن ہوگی اور کچھ آپ کے اخراجات ہوں. جو آپ کی آمدن ہے, اسی طریقے سے پاکستان کی جو آمدن ہے وہ ٹیکسیشن کی مد میں ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی فنڈز ہیں پاکستان کے اوپر جو نان ٹیکس ریونیو اکٹھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کی پوسٹل سروس کے اندر ایک انشورنس کا ادارہ ہے, اس سے کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ پاکستان کی آمدن کا, پاکستان کو آپ نے یہاں پہ ایسی مراد لینی ہے جس طرح کسی بھی ایک نارمل ہاؤس ہولڈ یا گھر کی مثال لیتے ہیں, اس کا 80% جو اکٹھا کیا جاتا ہے وہ FBR اکٹھا کرتا ہے. سو نمبر 1 ان کی یہی ایک سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری. FBR فردر, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, 2 مزید اداروں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک کسٹمز اور دوسرا ان لینڈ ریونیو سروس یا IRS. IRS کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے کہ بتایا کہ 3 طرح کے ٹیکسز اکٹھے کیے جاتے ہیں. نمبر 1 انکم ٹیکس, نمبر 2 سیلز ٹیکس, اور نمبر 3 فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یا FED. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کیا ہوتا ہے. انکم ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ آپ کی انکم کے اوپر, جو آپ نے پورے سال کے اندر کمائی ہو, اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب سیلری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سیلریز میں سے کچھ نہ کچھ ٹیکس کٹ جاتا ہے, یا پھر آپ سال کے آخر کے اندر آ کے اپنی ریٹرنز جمع کراتے ہیں, اس کے اندر ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جن کو ہم ود ہولڈنگ ٹیکسز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جو کہ چارج ابھی میرے پاس ہے RTO پنڈی کے اندر, اس کے اندر میں ان کے ود ہولڈنگ زون کے اندر پوسٹڈ ہوں. ود ہولڈنگ زون کے اندر میں ان کی ود ہولڈنگ کو دیکھ رہا ہوں. اب ود ہولڈنگ یہ ٹیکس ہے کہ جو آپ کو, میں اس کی کچھ ایک مثال ایسے دوں گا کہ جب آپ گاڑی لینے جاتے ہیں تو آپ کا کچھ ٹیکس کٹ جاتے ہیں, جب آپ پلاٹ کی خرید اور فروخت کرتے ہیں تو آپ کے کچھ ٹیکس کٹ جاتے ہیں. یہ ود ہولڈنگ رجیم کی مد میں آتے ہیں, جو کہ انکم ٹیکس ہی ہوتا ہے, لیکن حکومت پاکستان پہلے ہی آپ کا ٹیکس کاٹ لیتی ہے
اور جب اپنی ریٹرن جمع کراتے ہیں تو اس میں آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ میرا ٹیکس انگلی پہلے کٹ چکا ہے تو میرے ٹوٹل ٹیکس کی مد میں سے اتنی اماؤنٹ کو مائنس کیا جائے. دوسرا ایک ٹیکس کہلاتا ہے سیلز ٹیکس. سیلز ٹیکس تقریباً آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, آپ جو چیز بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی صابن بھی لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جی ایس ٹی یا جنرل سیلز ٹیکس پہلے سے ہی لاگو ہوتا ہے. سیلز ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو کہ فیکٹری کے مالک جب وہ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں یا مینوفیکچر کرتے ہیں تو اس دوران وہ ٹیکس کی اماؤنٹ اس کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں, جس طرح تھرڈ اسکیجول آئٹمز ہوتے ہیں, اور وہ آئٹم پہ پرائز کے اندر اگر 100 روپے کی قیمت ہے تو وہ عوام کو 117 روپے کی ملے گی. اب یہ چیز اور یہ والا جو ٹیکس ہوتا ہے یہ عام اینڈ کنزیومر دیتا ہے, یعنی کہ جو انکم ٹیکس ہے وہ فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کی اماؤنٹ کے اوپر دے گا جتنا اس کا پروفٹ ہوگا, لیکن جو ٹیکس وہ فیکٹری کا مالک اس صابن کی ڈبیا کے اوپر کاٹ رہا ہے وہ جو ٹیکس ہوگا وہ اینڈ کنزیومر جو کہ میں اور آپ ہیں وہ پے کریں گے. کسی بھی جدید ملک کے اندر ٹیکسیشن کی بہترین فارم یہ ہوتی ہے کہ انکم ٹیکس ہونا چاہیے, جس کو ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امیر ہے تو وہ ٹیکس دے دے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے یہ کم سے کم ہونا چاہیے کیونکہ اس کا بوجھ یکساں پڑتا ہے امیر اور غریب پر. ایک شخص جس کی آمدن 10 لاکھ روپے ہے اس نے بھی وہی 2 صابن شاید ایک ماہ میں استعمال کرنے ہو. ایک شخص جو غریب شخص ہے جس کی آمدن شاید 10,000 ہو اس نے بھی 2 ہی شاید صابن استعمال کرنے ہیں, تو دونوں کے لیے برابر ٹیکس ہو گیا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ٹیکس دینے کا کلچر نہیں. ہم سب لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت اسی طرح ہو جائے جس طرح ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہے, یعنی کہ کیا ہے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے جو کہ اپنی عوام کے اوپر دل کھول کر پیسے خرچ کرتی ہے, لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو ہم دل کھول کر دینا نہیں چاہتے, ٹیکسیشن سے چوری کرتے ہیں یا بچتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ پچھلی گورنمنٹس کی نسبت یہ جو گورنمنٹ ہے اس میں ٹیکس ریونیو زیادہ اکٹھا ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ اعتماد کر رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں؟ شہراز, بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو سول سروسز کا کوئی بھی شخص ہوتا ہے یا جو کوئی بھی سول سرونٹ ہوتا ہے, ہم لوگ اس بات پر ہم اس سے لا تعلق ہو کر اپنی جو ہے نوکری کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں کہ حکومت وقت کون سی, کیونکہ ہماری جو وفاداری ہے جو لائلٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو حالیہ پچھلے سال کے اندر جو ٹیکس اکٹھا ہوا ہے, ٹیکس کی مد میں پاکستان کے اندر ریکارڈ 4.7 خرب روپے کا ٹیکس اکٹھا ہوا. یہ موجودہ حکومت نے جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے وہ 4.7 خرب کا. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ٹیکس کی اہمیت کیا ہے. پاکستان کا جو ٹوٹل ٹیکس کی مد میں آمدن تھی, یہ جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کا آسانی کے لیے 5 خرب روپے کہہ لیں. اس کے بعد پاکستان کے 1.5 خرب کے قریب ایسی آمدن کی ہمیں توقع تھی جو کہ دوسرے ذرائع سے نان ٹیکس ریونیو تھا یا نان ٹیکس آمدن تھی ہماری. یہ ملا کر تقریباً 6.5 خرب ہو جاتے ہیں. جو ہمارے خرچے ہیں یا ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے پاکستان کا, میں آپ کو صرف 3 بڑے ایکسپینڈیچرز بتاؤں گا. ایک, پاکستان کا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو پیسے ہم لوگ ادا کر دیتے ہیں یعنی کہ جو وفاق دیتا ہے وہ 3 خرب ہے. دوسری طور پہ پاکستان کے اندر 3 خرب کی سود کی ادائیگی ہوتی ہے جو کہ ہم نے بیرون ممالک سے یا اندرون پاکستان کے اندر جو حکومت پاکستان نے قرضے لے چکے ہیں اس کی صرف میں دوبارہ اہمیت کا آپ کو احساس دلانا چاہوں گا کہ پرنسپل اماؤنٹ یا اوریجنل اماؤنٹ ہم واپس نہیں کرتے, صرف جو سود کی ادائیگی یا ڈیٹ سروسنگ ہے دیٹ از اراؤنڈ 3 ٹریلین روپیز یا 3 ٹریلین یا 3 خرب روپے. تو ہماری ٹوٹل آمدن 6.5 خرب ہے, اس کے اندر سے ہم نے 6 خرب خرچ کر دی. اب اس کے بعد آپ تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دیں, تمام سرکاری ملازمین کو پینشنیں دیں. اس کے بعد آپ پبلک سیکٹر کے اندر جا کے ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی پروجیکٹ لے لیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم مزید قرضہ اکٹھا کرتے ہیں, کیونکہ اگر پاکستان کی آمدن 6.5 خرب ہے اور خرچے ہمارے 8 سے 9 خرب روپے ہیں تو ہم کیا کریں گے, یہ جو 2-2.5 خرب کا ہمارے پاس جو ڈفرنس آ جاتا ہے ہم مزید قرضے لیتے ہیں. سو جتنی حکومتیں بلا تفریق پرویز مشرف صاحب کے دور سے لے کے پہلے 3 سال بچت کرتی ہیں, لیکن کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ان کو عوام کو جواب دہی کرنی ہوتی ہے, تو وہ ان کو ایکسپینڈیچر ان کے ضروری ہیں.
یعنی کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی اگر آمدن کم ہے تو آپ بچے اسکول سے نکال دیں. اسی طرح پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں جو ترقیاتی کام ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتے, جو پینشنیں ہیں ان کو دینا ختم نہیں کر سکتے. سو وہ 2 سے 3 کھرب کا مزید قرضہ لیتے ہیں. چاہے یہی سب کچھ حال کب ہوا جب ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم IMF کے پاس گئے. جب ہمارے پاس PMLN کی گورنمنٹ تھی, ہم IMF کے پاس گئے. اور یہی سب کچھ ہوا جو اب PTI کی گورنمنٹ تھی, تب بھی ہم IMF کے پاس گئے. IMF کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس آمدن ہماری تھوڑی اور اخراجات زیادہ. اس کا حل یہ ہے کہ تمام ہمارے پولیٹیکل قیادت کو اور باقی لوگوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کو ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, فلاحی ریاست بنانا چاتے ہیں؟ اگر ہم ان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی آمدن کے سورسز کو مزید بڑا کرنا ہوگا. اچھا اسی صاحب, میں آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اسامہ سمیر سے لے کر اسسٹنٹ کمشنر اسامہ سمیر اوان تک کا جو سفر, اس بارے میں مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز. شراز, میرا تعلق جو ہے وہ چکوال سے. چکوال کے اندر کرکہار کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے. میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے وہ اسی گاؤں سے حاصل کی. میں یہاں پہ اپنے گاؤں میں اپنے ہی اسکول کے اندر پڑھتا ہوتا تھا. اس کے بعد میں کرکہار کے اندر جو ہمارے FSC میں نے وہاں سے کی جی. اور اس کے بعد یعنی کہ میں اس ایریا سے ہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ شہر میں پڑھا یا کچھ کیا. میری جو تعلیم ہے 12ویں جماعت تک جو بیسک تعلیم ہے جو یہاں سے مل سکتی تھی, اب یونیورسٹی شاید کلکار میں ہمارے نہیں تو میں وہاں پہ کر نہیں سکتا. میری بنیادی تعلیم یہیں پہ ہے. انفارچونیٹلی میرے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ اس دوران ہو جاتی ہے. تو پھر ہم سب لوگوں کو ایز فیملی ہم لوگ موو کرتے ہیں پنڈی کے اندر. اور پنڈی میں نے باقی جو اپنی تعلیم تھی وہ ایک یونیورسٹی ہے نسٹ یا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, وہاں سے حاصل کی. اب نسٹ کے اندر جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد میری یہ خواہش تھی کہ میں سول سروسز کا ایگزام دوں. میں نے سول سروسز کے ایگزام دینے کے بعد جوائن کیا انلینڈ ریونیو سروس کو. تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی داستان ہے یہاں تک آنا. ماشاء اللہ. جو ابھی مزید نوجوان تیاری کر رہے ہیں CSS کی, ان کے بارے میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کو کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ کو اپنا بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ سول سروسز کو کیوں جوائن کر رہے ہیں. آپ کو بہت سے لوگ بہت سی چیزیں بتائیں گے کہ یہ کر لیں, یہ اچھی چیزیں ہیں, بری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے ایک چیز جو آپ کو سب سے پہلے دیکھنی ہے, باقی تمام چیزیں ثانوی اہمیت کی حامل ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یا سب سے اہم چیز ہے وہ ملک اور قوم کی خدمت ہے. دیکھیں, اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کرپشن کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یہاں پہ نہ آئیں, آپ بزنس سٹارٹ کریں. اگر آپ یہاں پہ لوگوں پہ دھونس جمانے آ رہے ہیں تو شاید کسی جگہ پہ آپ کچھ اور کام کر لیں, فلموں میں جا کے ڈائریکٹر بن جائیں, سول سروسز میں مت آئیں. اگر آپ سہولتوں کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو سہولتیں ہر جگہ پہ مل جائیں گی. آپ کو یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں سول سروسز کے اندر, لیکن یہ ثانوی اہمیت ہے. آپ کی اصل کام ملک اور قوم کی خدمت ہونی چاہیے, نہ کہ اپنا پروٹوکول لینا, نہ کہ اپنا. دیکھیں, اگر پروٹوکول کے لیے آ رہے ہیں, آئی ٹیل یو کین ہیو پروٹوکول اینی ویئر ان دا ورلڈ. آپ امریکہ چلے جائیں, آپ بڑے سیٹ بن جائیں. دیکھیں, یہ چیزیں تو پھر اگر آپ کی جو سٹارٹ ہے وہی غلط چیز پر بنیاد کرتا ہے تو پھر آپ اینڈ پہ کیسے صحیح کام کر سکتے ہیں. یہ غریب ملک ہے, اس ملک کے اندر عوام پس رہی ہے جس کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے. سو آپ پرسنل فلاح و بہبود کے لیے نہ جائیں, ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے سول سروسز کو جوائن کریں. جی تو ناظرین, آپ نے باتیں سنی اسسٹنٹ کمشنر ملک اسامہ سمیر اوان صاحب کی. بڑی اچھی باتیں. لب لباب یہی کہ اگر سول سروسز میں آپ آنا چاہ رہے ہیں تو ملک و قوم کی خدمت آپ کا مقصد ہونا چاہیے, نہ کہ کچھ اور. ناظرین, یقیناً ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے چینل شرازی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے, اور تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کیمرہ مین سلطان شرازی کے ساتھ. حافظ شراز محمود, اللہ حافظ.